السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس 7 سبجیکٹ اردو، اور جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس سبق کا نام ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیسے تھے، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں پیارے بچوں۔ تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے پیارے بچوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوش نما ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کہ جتنے بھی ہم نے واقعات پڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت پاک کو اٹھا کر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق ہیں، اور ان کا ایک گلدستہ انہوں نے خوشنما تیار کیا ہوا ہے کہ جہاں سے چاہیں پھول چن لیجئے، کہ جس قسم کا بھی آپ کو اخلاق چاہیے تو آپ کو مل جائے گا۔ پیارے بچوں، یہاں چند واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان میں سے ایک واقعہ ہم آج پڑھیں گے کہ جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، کہ جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے، کہ جن لوگوں کے ظلم اور ستم کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اتنے ستا رہے تھے، اتنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکہ سے ہجرت کی۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے کے کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ظلم کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہجرت کی، کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، کوئی بدلہ نہ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملی، تو مکہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس آئے، فتح مکہ کے بعد تو مدینہ سے مکہ واپس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جن کے شر سے، جن کے ظلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ہاں پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ تو ایک بار کیا ہوتا ہے، ایک منافق جو ہے تو قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو اللہ نے اسے کامیابی نہیں دی، وہ ناکام ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے، کیسے بلند اخلاق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوش نما ہے۔ جیسے ہم پھولوں کا گلدستہ بناتے ہیں، اس میں کتنے قسم کے پھول اس گلدستے کے اندر لگاتے ہیں، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلدستہ ہے، کن کا؟ اخلاق کے واقعات کا۔ جہاں سے چاہیں پھول چن لیجئے، یہاں چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا، لیکن وہ کام معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ لیا۔ ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ تو ایک بار کیا ہوتا ہے بچوں، ایک منافق آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پر رہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتا ہے، لیکن وہ اس حملے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں پیارے بچوں، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ۔ تو پیارے بچوں، ہم نے ان واقعات کو پڑھ کر ان پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم پر کوئی زیادتی کرتا ہے، ہمیں اس کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ باقی والسلام۔